السلام علیکم یا علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ اس وقت ہم روضہ اقدس رشید الحجری جو امیر کائنات کے صحابی مشہور ہیں، صحابی تو یہ رسالت مآب کے بھی ہیں، اور مولا امام حسین علیہ السلام کے بھی، مولا علی علیہ السلام کے بھی، امام زین العابدین تک ان کی صحابت کی جو ہے لڑی وہ آتی ہے۔ تو آپ کے گوش گزار کرتے ہیں کہ یہ مولا علی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کی ہسٹری کے بارے میں یہ سامنے رشید حجری جو لکھا ہوا ہے، نام ان کا رشید ہے اور کنیت جو ہے ابو عبداللہ ہے، جو کہ رسالت مآب نے غزوہ احد میں ان کو عطا کی تھی، ان کو کہا تھا، اور لقب ان کا جو ہے وہ امیر المومنین نے رشید البلایا، ان کو لقب امیر المومنین کی طرف سے ان کو یہ ملا، کیونکہ یہ بلایا سے مراد یہ ہے غیب کا علم جاننے والا، تو مولا غیب کے علم کی خبر دینے والا، تو مولا امیر کائنات نے ان کو جو لقب عطا کیا وہ رشید البلایا تھا۔ اور امیر کائنات کے ساتھ ان کی منزلت یا ان کا مرتبہ مولا امیر کائنات کے ساتھ یہ تھا کہ بیان یہ ہوتا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے سلیمان محمدی کا مرتبہ تھا، ایسے ہی مولا امیر کائنات کے اصحاب میں سے رشید حجری کا جو مرتبہ تھا وہ مولا امیر کائنات کی جو اصحاب کی صف ہے ان میں وہی مرتبہ حضرت رشید حجری کا تھا۔ ہجری اور حجری پروناؤنس میں کوئی مسئلہ ہو تو معذرت خواہ ہوں۔ تو یہ مولا کے جلیل القدر صحابی ہیں، مولا امیر کائنات کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صحابی ہیں، مولا علی علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں، مولا حسن علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں، اور جنگ نیروان بھی انہوں نے مولا کے ساتھ لڑی، اور یہ امام حسن کے ساتھ بھی غزوات میں شامل ہے، مولا حسین کے بھی اصحاب میں سے ہیں یہ، اور یہ مولا امام زین العابدین تک جو ہے ان کی جو ہے وہ زندگی ملتی ہے، اور ان کے یہ زیارت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے سامنے، اور ان کی جو شہادت ہے اس کے حوالے سے یہ سیم ہی ان کا واقعہ ہے کہ مولا امیر کائنات نے ان کی شہادت کے بارے میں ایک دن کھجوریں کھا رہے تھے مولا امیر کائنات کے سامنے، تو رشید حجری نے کھجوریں کھا رہے تھے، تو مولا امیر کائنات بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، کھجوروں کا باغ تھا، تو مولا کی بارگاہ میں رشید حجری نے یہ فرمایا کہ یا امیر المومنین، مولا یہ کھجوریں بہت ہی مزیدار ہیں، تو مولا امیر کائنات نے جو ہے فرمایا کہ انہی کھجوروں کے ساتھ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں، انہی کھجوروں کے ساتھ میری محبت میں آپ کو سولی پہ لٹکایا جائے گا، آپ کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائیں گے اور آپ کو سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ تو جب رشید حجری کی جب شہادت ہوئی تو وہ جب ابن زیاد ملعون نے ان کو بلایا اپنے دربار میں، ایک دن آئے جس کھجور کو وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں یہ رشید حجری فرماتے ہیں کہ جب مولا نے مجھے بشارت دی کہ تجھے اس کھجور کے ساتھ لٹکایا جائے گا سولی پہ، تو رشید حجری فرماتے ہیں کہ میں نے اس کھجور کو پانی دینا شروع کر دیا، جوان کرنا شروع کر دیا کہ میرے مولا کا فرمان سچا ہو۔ ایک دن رشید حجری فرماتے ہیں کہ میں جب باغ میں آیا تو وہ کھجور کے 2 حصے بنے ہوئے تھے، تو میں گھر پہنچا تو میں نے کہا کہ اب میرا وقت قریب ہے، کیونکہ کھجور کاٹ دی گئی ہے اور مجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا، اور اسی وقت جو ہے ابن زیاد کی طرف سے رشید حجری کو دربار میں بلایا گیا، اور اس کو رشید حجری کو اس نے زیاد نے حکم دیا اپنے سپاہیوں کو کہ اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، تو جب وہ سولی پہ لٹکانے کے لیے لے کے گئے تو اس نے رشید حجری نے کہا کہ میرے مولا کا فرمان سچ ہو رہا ہے، تو جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ مولا کا فرمان اس کا سچ ہو رہا ہے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ رشید حجری کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائیں، اس کی زبان نہ کاٹی جائے اور اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ جب رشید حجری کو سولی پہ لٹکا دیا گیا،
زبان نہیں کاٹی تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا کہ آپ نے سولی پہ لٹکا دیا، اس کی کیا پوزیشن ہے، مرا نہیں مرا؟ تو جو اس کے سپاہی تھے انہوں نے آ کے رشید ہجری کو یہ کہا، اس کو ابن زیاد کو یہ کہا کہ سولی پہ تو ہم نے لٹکا دیا ہے، پیر بھی کاٹ دیے، ہاتھ بھی کاٹ دیے، لیکن وہ بہت سارے راز جو ہے وہ اگل رہا ہے۔ راز اس میں کیا تھے کہ ہر بندے کے شجرے کے بارے میں، جیسا کہ آپ نے پہلے سنا ہوا ہے واقعہ اپنا، اس کا کیا نام ہے، میثم تمار کا، جیسا کہ میثم تمار کی شہادت ہوئی تھی تو میثم تمار کے ساتھ بھی اس نے ایسے ہی کیا تھا ملعون نے۔ اس نے کہا تھا کہ میں تمہاری زبان نہیں کاٹوں گا، نہ ہی تمہارے مولا کا فرمان سچ ہونے دوں گا۔ تو جب جناب میثم تمار نے ان کے شجرے بتانے شروع کیے تو جب یہ پاگل ہو گیا، اس نے کہا کہ عنقریب جو ہے میرے راز فاش کر دے گا یہ، تو اس کو قتل کر دو۔ اسی طرح رشید ہجری جو مولا کے صحابی ہیں، انہوں نے بھی ایسے ہی جب راز کھولنے شروع کیے تو اس نے حکم دیا کہ اس کی زبان بھی کاٹ دی جائے، اور جب زبان کاٹ دی تو پھر جو رشید ہجری ہیں وہ آخر جام شہادت نوش فرما لیا۔ اور یہ علاقہ جہاں پہ رشید ہجری مدفن ہے یہ حلہ کے مضافات میں ہے، اور حضرت زید شہید کے روضے سے تقریباً 15-20 کلومیٹر دور ہے، اور بہت کم زائرین یا کم زائر ادھر آتے ہیں زیارت کے لیے، اور کوشش کیا کریں کہ جب بھی کوئی زیارت کے لیے آئے اس فقیر کی، اس شہید کی اسی طرح زیارت کرے جیسے اس اپنا میثم تمار کی جاتی ہے۔ کوفہ میں مولا کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اصحاب میں منزلت جیسے پہلے بتا چکے ہیں کہ اصحاب میں منزلت جو ہے مولا میر کائنات کے اصحاب میں منزلت ایسے ہی رشید ہجری کی ہے، جیسے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سلیمان محمدی کی تھی اصحاب میں سے۔ السلام علیکم یا اللہ۔ یہ دیکھیں کہ سرداب جو ہے اس سے نیچے آپ یہ دیکھیں قبر نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ اصل قبر ہے۔ ہم اس سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ دیکھیں کہ یہ مولا کی جو مولا کے صحابی ہیں ان کی زری کے ساتھ ہی یہ جو ہے نا، میں نے سوراخ میں سے آپ کو دکھائی ہے، یہ سامنے وہ قبر کے اوپر جو ہے پڑا ہوا ہے وہ سرائٹ ہے بھی، مولا کے جلیل القدر صحابی ہیں، مولا میر کائنات کے جو منظور نظر سپاہی ہیں۔ ہاں، آپ تمام مومنین کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں مولا کے اس جلیل القدر صحابی کے روضے پہ، اور آپ تمام لوگوں کو یہ آگاہ کرتے جائیں، اور جب بھی آپ زیارت کے لیے آتے ہیں تو جناب رشید ہجری کی ضرور زیارت کیا کریں۔ یہ اصل میں مولا ہے، جیسا کہ حضرت میثم تمار کے روضے پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوا ہے کہ شہیدہ ولایا، یہ بھی ولایت کے جو ہے نا شہید ہے، مولا میر کائنات کی ولایت کے جو ہے نا وہ شہید ہے۔ تو آپ ضرور جو شہید مولا میر کائنات کی محبت میں وہ اول شہید ہے میثم تمار، اور انہی کی طرح ان کی بھی شہادت ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں یا اگلی ملاقات میں ضرور ہم ملیں گے آپ کو، اور ہو سکے تو عزاداری چھوٹی بیگ کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور دعا میں بھی یاد رکھیں۔ ہماری ہر وقت کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے لے کے آئیں، اور یہ رشید ہجری جو ہیں ان کی زیارت کیے ہوئے مجھے بھی کافی عرصہ ہو گیا تھا، آج مولا کے توسل سے پھر جو ہے ہم اس روضے پہ پہنچ گئے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اور چینل ہمارے کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔